دوستوں، ذکر اذکار ہماری زندگی پہ کس قدر گہرا اثر ڈالتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ذکر کا انسانی زندگی پہ 100% اثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر صحیح طریقے سے جانتا ہو، قرآن کی گہری سمجھ رکھتا ہو، یا کسی مخلص اور باشعور استاد کی صحبت میں بیٹھا ہو، تو پھر دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں رہتا، چاہے وہ جسمانی ہو، نفسیاتی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، اخلاقی ہو یا ملکی، جس کا حل اللہ کے ذکر میں نہ ہو۔ اللہ کا ذکر انسان کے مزاج کو بدل دیتا ہے۔ وہ عادتیں، وہ اثرات جو ہمیں وراثت میں ملتے ہیں، جیسے ماں باپ سے ملنے والے جنیاتی رجحانات یا خاندانی عادات، وہ سب ذکر کے ذریعے نہ صرف درست کیے جا سکتے ہیں بلکہ بدل بھی سکتے ہیں۔ انسان کا مزاج اور شخصیت نئے سرے سے ڈھلنے لگتی ہے۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف ذکر الہی کی برکت سے ممکن ہوتا ہے۔ ذکر کی طاقت یہ ہے کہ یہ صرف روحانی سکون ہی نہیں دیتا بلکہ انسان کے مزاج یعنی ٹیمپرامنٹ کو بھی بدل دیتا ہے۔ جب ہم کسی کو ذکر کی تلقین کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ روحانی فائدہ اٹھائے گا، بلکہ ہم اس کے اندر موجود جنیاتی یا موروثی بیماریوں کا بھی علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی بیماریاں جن کا جدید سائنس کے پاس آج بھی کوئی مکمل علاج نہیں، وہ بھی ذکر الہی سے بہتر ہو سکتی ہیں۔ اس کی بنیاد قرآن کے ایک چیلنج پر ہے، جہاں اللہ فرماتا ہے، خبردار، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اب اگر دل کو اطمینان ملنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا جسمانی درد بھی دور ہو۔ اگر کسی کے پیٹ میں درد ہے تو وہ کیسے سکون محسوس کرے گا؟ لہٰذا اللہ کا ذکر وہ ذریعہ ہے جو پیٹ کے درد کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ اگر کمر میں تکلیف ہے تو وہ بھی ختم ہو سکتی ہے، اگر سر میں درد ہے تو وہ بھی رفع ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ جسم پہ اگر پھوڑے یا دانے نکل رہے ہوں تو وہ بھی ذکر کی برکت سے ختم ہو سکتے ہیں۔ ذکر ایک مکمل شفا ہے۔ دل، جسم، مزاج اور روح سب کی بحالی اسی میں ہے۔ اگر جسمانی تکالیف باقی رہیں تو دل کو سکون کیسے ملے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر الہی نہ صرف روح کی بلکہ جسم کی بیماریوں کا بھی علاج کرتا ہے۔ ذکر صرف روحانی عمل نہیں بلکہ ایک مکمل علاج ہے۔ پھر قرآن ایک عظیم نقطہ بیان کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام ذکر کرنے والوں میں نہ ہوتے تو تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں ہی رہ جاتے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کا ذکر انسان کو بہت بڑی بڑی آزمائشوں، مصیبتوں اور بے بسی کے عالم سے بھی نکال سکتا ہے۔ ذکر نہ ہو تو نجات بھی ممکن نہیں، اور ذکر ہو تو نجات یقینی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، مجھے میرے خوبصورت اور پیارے ناموں سے یاد کرو، یعنی اپنے دل سے، محبت سے، چاہت سے، اور ایسے یاد کرو جیسے کسی عزیز کو کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے۔ یہ محبت بھرا تعلق ہی اصل ذکر ہے۔ صرف زبان سے الفاظ دہرانا نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے اللہ کو پکارنا، یہی وہ تعلق ہے جو ہر بیماری، ہر دکھ اور ہر الجھن کا علاج ہے۔ تو ہمیں یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ کا ذکر کریں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مختلف اذکار ہمیں سکھائے، ہماری رہنمائی کی۔ ایسے لوگ بھی آپ کی خدمت میں آئے جو شدید مسائل میں مبتلا تھے، جن پہ قرضے تھے، دل بوجھل تھا، ذہنی پریشانی میں تھے۔ تو آقا نے ان سب سے فرمایا، یا ذوالجلال والاکرام کو کثرت سے پڑھا کرو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے قرضے ختم ہو گئے، پریشانیاں دور ہو گئیں۔ یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں، مالی، نفسیاتی، روحانی یا جسمانی، جس کا حل ذکر میں نہ ہو۔ لیکن ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم صرف 10 دن ذکر کر کے توقع رکھتے ہیں کہ ہماری 100 سال پرانی پریشانی ختم ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ 6 دن ہو گئے، پڑھ لیا، اب بھی کچھ نہیں بدلا۔ تو یہ سوچ غلط ہے۔ اگر کسی باعمل اور باخبر رہنما نے آپ کو کوئی خاص ذکر تجویز کیا تو اس علم کے ساتھ دیا گیا کہ وہ خاص لفظ، وہ مخصوص ذکر آپ کی زندگی پہ، آپ کے پٹھوں، ہڈیوں، خون اور دماغ تک کیسے اثر انداز ہوگا۔ ذکر کا اثر تدریجی اور گہرا ہوتا ہے۔ یہ دل کے ساتھ جسم کو بھی تبدیل کرتا ہے، بشرطے کہ ہم صبر، یقین اور محبت کے ساتھ اسے جاری رکھیں۔ اگر کوئی سمجھدار اور بصیرت رکھنے والا انسان آپ کو ذکر کا طریقہ دے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کے اثرات ظاہر نہ ہوں، کیونکہ جب کسی چیز کو شعوری انداز میں بار بار دہرایا جاتا ہے تو اس کے اثرات ضرور ظاہر ہوتے ہیں۔ آج کل کچھ لوگ ایک مؤثر طریقے پہ عمل کر رہے ہیں۔ وہ سورہ رحمان کی تلاوت سننے یا سنانے کا عمل بیماریوں کے دوران اپناتے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ انہیں اس سے شفا ملی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تلاوت دراصل اللہ کا ذکر ہے۔ یاد رکھیں، ذکر صرف اللہ اللہ کہنا نہیں ہوتا، اللہ کی باتیں کرنا بھی ذکر ہے، نماز پڑھنا بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کرنا بھی ذکر ہے، اللہ کی نعمتوں کو دوسروں میں تقسیم کرنا، خیرات، ہمدردی، محبت، یہ سب بھی ذکر میں شمار ہوتا ہے۔ اور یہ ممکن ہی نہیں اگر کوئی شخص سچے دل سے اخلاص کے ساتھ اللہ کے ذکر میں ڈوبا ہو تو اس پہ اللہ کی رحمت اور سکون نازل نہ ہو۔ ذکر دل کو زندہ کرتا ہے، جسم کو شفا دیتا ہے اور روح کو نور سے بھر دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کی طرف مائل ہو، اور ذکر صرف زبانی نہ ہو بلکہ دل کی گہرائیوں سے ہو۔
ہم یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں اور ہمارے مسائل پھر بھی باقی رہیں؟ اصل میں یہ ہماری اپنی سوچ ہی کمی ہے، ہماری کوتاہی، ہماری لاپرواہی کہ ہم ذکر میں مستقل مزاجی نہیں دکھاتے۔ ذکر کو ایک روزانہ کی مشق بنا لیں، ایک عادت بنا لیں۔ جو مسئلہ آپ کو درپیش ہے، جو پریشانی آپ کے دل میں ہے، اس کو لے کے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں، اس سے دل کی باتیں کریں، گڑ گڑا کے مانگیں، رونا آئے تو رو لیں۔ اللہ خود کہتا ہے، مجھ سے آہستہ آواز میں سرگوشی کرو، میرے ساتھ تنہائی میں دل کی باتیں کرو۔ یہی سرگوشی، یہی راز و نیاز ذکر ہے۔ کریں تو صحیح، اللہ سے کیا شرمانا، اسی نے ہمیں بنایا، وہی دلوں کا حال جانتا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے ذکر کریں، ہمارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ لیکن ہم کرتے نہیں، ہم فوراً دوڑ پڑتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کے پاس چلتے ہیں، شاید مسئلہ حل ہو جائے، حالانکہ پیر صاحب نے بھی آخرکار آپ کو اللہ کا ذکر ہی دینا ہے۔ جب خود اللہ کے رسول نے ذکر کو علاج اور حل قرار دیا تو پھر ہمیں کسی اور دروازے کی کیا حاجت ہے؟ مسئلہ یہ نہیں کہ ذکر اثر نہیں کرتا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم ذکر کو اپناتے ہی نہیں، یا تھوڑی دیر کے لیے اپناتے ہیں، مستقل نہیں رہتے۔ ذکر کریں محبت سے، یقین سے اور صبر سے، تو دیکھیں کیسے اللہ آپ کے دل، جسم، حالات اور قسمت سب کچھ سنوار دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ سکھایا وہ نہایت سادہ، جامع اور مؤثر تھا۔ آپ کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی شخص کسی جسمانی یا روحانی مسئلے کے ساتھ حاضر ہوتا تو آپ 4 بنیادی طریقے اختیار فرماتے۔ پہلا، دعا فرماتے۔ آپ آنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اس کی حاجت کو اللہ کے سپرد کرتے۔ دوسرا، دم فرماتے۔ اگر کسی کو جسمانی تکلیف ہے تو آپ خود اس پہ دم کرتے۔ کبھی پانی میں پھونک نہیں مارتے تھے بلکہ اپنا دست مبارک پانی میں ڈبو دیتے تھے، کبھی اپنا لعاب دن لگاتے اور کبھی چھڑی یا ہاتھ سے دم کرتے۔ تیسرا، ذکر تجویز کرتے۔ آپ لازمی طور پہ اللہ کا ذکر تجویز کرتے تھے، اور وہ بھی سادہ، مختصر اور آسان ذکر۔ اس وقت کوئی بڑی بڑی لمبی تسبیحیں نہیں ہوتی تھی، نہ ہی کوئی پیچیدہ اذکار، بلکہ آپ نے وہ ذکر سکھایا جو ہاتھ کی انگلیوں پہ گنا جا سکے، تاکہ ہر عام انسان کے لیے آسان ہو اور وہ روزمرہ کی زندگی میں اس پہ عمل کر سکے۔ اور چوتھا، غذاؤں میں ترمیم فرماتے۔ اگر کوئی جسمانی بیماری ہوتی تو آپ کھانے پینے کی اشیاء پہ بھی فوراً توجہ دلاتے اور خوراک میں تبدیلی کی نصیحت فرماتے۔ تو دوستو، ہم آج بھی اگر انہی 4 سنہری اصولوں پہ عمل کریں، یعنی دعا، دم، ذکر اور غذا کی اصلاح، تو زندگی کے بہت سے جسمانی اور روحانی مسائل حل ہو جائیں۔ اس سنت نبوی کا سادہ، فطری اور مکمل نظام شفا ہے، جس میں روح، دل اور جسم تینوں کی اصلاح شامل ہے۔ ہم 5واں کوئی نیا طریقہ نہیں اپناتے، کیونکہ اصل اور سب سے بنیادی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ اگر لوگ واقعی دل سے اخلاص کے ساتھ ذکر کرنا شروع کر دیں تو ان کے تمام مسائل جڑ سے ختم ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، آپ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، خواہ دنیاوی ہو یا روحانی، ذکر کو تھام لیں، اس سے دور نہ ہو۔ اور میں یہ بات پوری یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یہاں تک کہ لفظ ناممکن استعمال کرتا ہوں، کہ اگر آپ نے ذکر کو اپنایا ہے تو وہ چیز ناممکن ہی نہیں کہ حاصل نہ ہو۔ اللہ کا ذکر وہ کنجی ہے جو ہر بند دروازہ کھول سکتی ہے۔ میں نے عجیب و غریب طریقے بھی دیکھے۔ کچھ لوگ ذکر کے دوران اپنے سینے پہ زور زور سے ہاتھ مار کے اللہ کہتے ہیں، جیسے کوئی ضرب لگا رہے ہوں، لیکن اصل چیز وہ اندرونی خلوص ہے، وہ محبت اور وہ توجہ ہے جو آپ اللہ کے ذکر میں رکھتے ہیں۔ دل کی پکار ہے جو زبان سے نکلتی ہے اور روح کو جگا دیتی ہے۔ اسی میں شفا ہے، سکون ہے اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ کچھ لوگ ذکر کے دوران اللہ اللہ، الصمد جیسے الفاظ دہراتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ان کا قلب جاری ہو گیا ہے، کیونکہ انہیں دل کی دھڑکن میں خاص حرکت یا تیز رفتاری محسوس ہونے لگتی ہے۔ لیکن در حقیقت یہ صرف ایک نروس سسٹم کا ایک فطری رد عمل ہوتا ہے۔ دل ایک گلینڈ ہے، اور جب اسے بار بار ایک خاص انداز میں ارتعاش یا جھٹکا دیا جائے، جیسے ذکر کی مخصوص ریاستوں سے، تو اس کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قلب ذاکر بن گیا یا قلب جاری ہو گیا۔ یہ صرف جسمانی کیفیت ہے، اور اگر اسے قلب جاری سمجھ لیا جائے تو یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اصل میں قلب جاری ہونا یہ ہے کہ آپ کے دل میں ہر وقت اللہ کا خوف اور اس کے رسول کی محبت موجود ہو۔ آپ جب بھی آنکھ اٹھائیں، کان سے کچھ سنیں، زبان سے کچھ بولیں، ہاتھ یا پاؤں حرکت دیں، تو آپ کا دل اور دماغ ہر لمحے یہ سوچے، کیا میرا رب اس عمل سے راضی ہے یا ناراض؟ یہی ہے حقیقی قلب جاری، کہ زندگی کے ہر عمل، ہر فیصلے، ہر حرکت میں اللہ کی رضا شامل ہو اور انسان کی نیت ہر وقت اللہ سے جڑی ہو۔ ذکر کا اصل یہی ہے کہ دل بیدار ہو، ضمیر زندہ ہو اور روح اللہ کی طرف متوجہ ہو، نہ کہ صرف دھڑکن کی رفتار کو روحانی مقام سمجھ لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات محبوب ہے کہ آپ کی ہر حرکت اور ہر فیصلہ، چاہے وہ جاگنے سے سونے تک ہو یا سونے سے جاگنے تک، چاہے وہ کھانے پینے سے متعلق ہو، لوگوں سے میل جول ہو، نوکری یا کاروبار کا معاملہ ہو،
ہر موقع پہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ کیا میری یہ حرکت اللہ کے فرما برداری ہے یا نافرمانی، کیا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا اس کے خلاف۔ بس یہی کیفیت اصل میں قلب کا جاری ہونا ہے، یہی دل کی بیداری اور زندہ دلی ہے کہ ہر لمحہ، ہر فیصلہ، ہر نیت اللہ اور اس کے رسول کے پیمانے پہ تولی جائے۔ کیونکہ اسلام صرف ایک عقیدہ نہیں، اسلام ایک عملی نظام ہے، ایک طرز زندگی ہے، ایک ارادہ اور نیت کا راستہ ہے، ایک ماحول ہے جو انسان کی مکمل سوچ اور طرز عمل کو ڈھالتا ہے۔ اگر واقعی آپ قلب جاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی انسان کی پیروی نہیں کرنی، بلکہ اپنی زندگی کا ہر گوشہ اللہ کی رضا اور رسول کے اسوہ حسنہ کے مطابق کرنا ہوگا۔ یہی حقیقی ذکر ہے، یہی زندہ دل ہے، یہی وہ دل ہے جسے قرآن قلب سلیم کہتا ہے، جو اللہ کے سامنے سلامت، پاکیزہ اور وفادار ہو۔ اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا قلب جاری ہو جائے تو سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ آپ کسی بھی عمل یا قول سے نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور نہ کسی مخلوق کو نقصان پہنچائیں۔ آپ کے ہاتھ، زبان، آنکھ، دل اور دماغ سے کسی پہ ظلم نہ ہو، کسی کا حق ضائع نہ ہو، کسی کی عزت پامال نہ ہو۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، فحاشی یا کسی بھی طرح کی بدعملی میں مبتلا ہے تو یہ سمجھنا کہ اس کا قلب جاری ہے در حقیقت ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ قلب جاری وہ ہوتا ہے جس میں ہر وقت اللہ کا خوف اور رسول کی محبت رچی بسی ہو، ایسا دل جسے ہر لمحہ یہ شعور ہو کہ جو عمل آپ کرنے جا رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے یا ناراض، کیا یہ عمل سنت کے مطابق ہے یا اس کے خلاف۔ قلب جاری تب ہوتا ہے جب اللہ کا خوف آپ کے دل میں رچ بس جائے اور رسول کی محبت آپ کے دل میں اتر جائے۔ یہ کیفیت ہی وہ اصل زندگی ہے جس کے بغیر دل صرف دھڑکنے والا گوشت ہے، اور ذکر اس دھڑکن کو روشنی اور نور میں تبدیل کرتا ہے، اگر وہ دل اللہ کی محبت اور خوف کے ساتھ دھڑک رہا ہو۔